اللہ لا اسالکم علیہ اجرا سبحان اللہ الا المودۃ فی القربى سبحان اللہ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم سبحان اللہ وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معززین شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے چند کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل۔ سبحان اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیجیے۔ سبحان اللہ پتہ چلا کہ آگے جو مقولہ آ رہا ہے، جو کچھ فرمایا جا رہا ہے، وہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی مرضی سے نہیں، رب تعالیٰ کے حکم سے۔ سبحان اللہ اگر کوئی کہے نا بھی کسی نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے تبلیغ کی ہے اور میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور تو کسی نبی نے نہیں کہا، ہمارے آقا نے کیوں کہا؟ میں ان کو یہ ظاہر باہر بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی التباس نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نا، بول واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ محبوب آپ کے قرابت دار جو ہیں، تمام کے قرابت داروں سے افضل، سبحان اللہ بے شک ہر نبی کے قرابت دار، ہر ولی کے قرابت دار قابل صد احترام ہے، بے شک مگر سرکار بھی بے مثل و بے مثال، بے شک، بے شک۔ دار بھی بے مثل، سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، اللہ جن کے لیے اللہ تعالی جل شانہ خود فرمائے کہ آپ فرمائیں لا اسالکم علیہ اجرا، میں نے جتنے احسانات بھی تم پہ کیے ہیں، دینی احسانات ہیں، دنیاوی ہیں، اخروی ہیں، میں تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، اللہ مگر ایک حکم دیتا ہوں، اللہ واہ اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کے حکم کے۔ المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے بہت ہی زیادہ محبت، کیونکہ محبت جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ، قرآن پاک کا لفظ ہے محبت، اور مودت بھی قرآن پاک کا ہے۔ محبت کا معنی بھی ہے محبت، پیار، اور مودت کا معنی بھی محبت ہے، پیار، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ محبت کا مفہوم ہے میلان قلب، سبحان اللہ اور مودت کا مفہوم ہے سیلان قلب۔ اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شے کی طرف دل کا مائل ہو جانا، بے شک سبحان اللہ یہ محبت ہے، اور مودت کسی کے لیے دل کا
بہ جانا، بے قابو ہو جانا، اللہ بے قابو ہو جانا، یہ مودت۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مودت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہ میرے محبوب کی عظمت کو دیکھو اور پھر ان کے قریبی ہوں تو پھر ان کے ساتھ تم بے حد محبت کرو۔ بے شک بے شک یہ نہیں کہ ان کی عیب جوئی کرتے رہو، ان کی طرف کسی گھٹیا بات کی نسبت کرتے رہو، ان کی طرف خطا کی نسبت نہ کرو، ان کی طرف تو عطا کی نسبت۔ سبحان اللہ بے شک واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس پر مفسرین نے بہت لکھا ہے کہ بھئی وہ قریبی ہیں، وہ قریبی ہیں، وہ قریبی ہیں، وہ قریبی ہیں، حتیٰ کہ ہر امتی قریبی ہے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہر امتی قریبی ہے، کیونکہ کافروں کے مقابلے میں، گستاخوں کے مقابلے میں ہمارے آقا کا ہر امتی سرکار کا قریب ہے۔ سبحان اللہ واہ واہ۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہر امتی تمام قریبیوں کے برابر ہے۔ ایک وہ قریبی ہیں جو مخدوم ہیں اور ایک وہ قریبی ہیں جو خادم ہیں۔ بے شک سبحان اللہ ہم امتی ہونے کے اعتبار سے سرکار کے خادم ہیں، بے شک ان کے قریب اور قرابت داروں کے بھی خادم ہیں۔ بے شک ہمیں ان کی برابری نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اور یہ تو دنیا مانتی ہے کہ بھئی سب سے زیادہ قریبی کون ہے، بے شک بے شک سب سے زیادہ قریبی۔ سرکار علیہ السلام سے خود پوچھا گیا من قرابتوں کا، آقا آپ کے قریبی کون ہیں؟ فرمایا علی و فاطمہ و الحسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان پنجن پاک زندہ باد، نبی اولاد علی قبلہ بخاری صاحب زندہ باد۔ علی ہیں، میرے قرابت دار علی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن اور امام سبحان اللہ اب جب آقا نے تصریح فرما دی تو اس میں خواہ سر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس میں شک ہی نہیں بے شک کہ سب سے بڑے قریب کوئی بندہ اس پہ سوال ہی نہیں کر سکتا کہ فلاں قریبی نہیں ہے، نہیں قریبی ہیں لیکن ان جیسا قریبی کوئی نہیں، ان جیسا قریبی میرے آقا علیہ السلام کا کوئی نہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں اہل بیت اطہار میں سرکار کی ازواج پاک اہل بیت ہیں، بے شک کچھ اور بھی آپ کے عزیز ہیں جو اہل بیت ہیں، مگر خاص اہل بیت تو یہی چار رکن بے شک حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کے حجرے میں ہمارے آقا کا روضہ تھا، سبحان اللہ جس حجرہ پاک کے لیے آقا نے فرما دیا کہ ما بین بیتی و ممبری روضہ میری یہ جنت کا ٹکڑا ہے جس میں عائشہ رہتی ہے۔ وہ ارشاد فرما رہی ہے، فرماتی خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرط مراحل من شعر اسود فجاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین ودخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم ويطهركم تطهيرا وفي رواية آخر ثم قال
اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سرکار علیہ الصلوۃ یہ مائی صاحبہ کی روایت پہلے جو میں نے فرماتی ہیں کہ صبح سویرے گھر سے باہر کالے بالوں والا کمبل سرکار پر تھا اور کالی کملی کالے کمبل والے تشریف لائے اور جب آپ گھر سے باہر تشریف لائے نا پھر حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ان کو بھی کمبل میں لیا، پھر ان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو بھی کمبل میں لے لیا، ثم جاءت فاطمہ تو پھر سیدہ تو نساء العالمین مخدومہ کائنات ملکہ قیامت ام الحسنین بانو علی اور جگر گوشہ نبی زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ تشریف، ان کو بھی سرکار نے کمبل میں، اور پھر مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آئے، سرکار نے ان کو بھی کمبل میں، دیکھو نا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آخر کوئی شان ہے تو چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے جن شک کا چہرہ مومن دیکھے اور عبادت ہو، چہرے والے کا مقام کیا ہے؟ جناب بندہ تشریف لائے، سرکار نے پھر آیہ تطہیر کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت، خاص مر نہ جائیں وہ ملا جو کہتے ہیں جی یہ بھی میری اہل بیت، سرکار نے ان کو اہل بیت بنایا ورنہ وہ اہل بیت تھے تو نہیں، یہ بھی میری اہل بیت۔ بھئی یوں تو سرکار ہی جو کچھ فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے، بے شک ہمیں کیا پتہ اللہ کی احدیت کا، یکتائی کا، وحدانیت کا، ہمیں کیا پتہ؟ سرکار نے بتایا رات دن ہم تلاوت کریں اللہ احد اللہ احد اللہ، ہم نے بتایا بے شک جب سرکار فرما رہے ہیں یہ میری خاص اہل بیت ہے، تجھے سانپ سونگتا ہے ان کو خاص اہل بے شک تو مر کے کہتے یہ بھی میری اہل بیت ہے، مرنے کے بعد پتہ چل رہا ہوگا۔ بے شک تو حضرات محترم کسی کے پیارے سے پیار کرو نا تو بھائی ان کا وارث خوش ہو۔ اور ہمارے آقا پاک نے تو یہاں تک فرما دیا نا آل بیتی کا سفینۃ نوح فمن راکب فنجا ومن تخلف عنہا فہلک، فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کامل کشتی تھی یا ناقص کشتی؟ کامل تھی۔ اب اس کی کشتی کو ضرورت تھی صرف راستہ پوچھنے کی، بھئی اگر فلانا ہوتا تو وہ کشتی جو ہے پتہ نہیں کدھر چلا جاتا۔
جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے کسی کی محتاج نہیں، بے شک اللہ نے جو کرم کیا، اور نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی کشتی کامل کشتی، میں پیارے یہ ایسی کشتی ہے کامل، تمہاری نوح علیہ السلام تمہاری کشتی ایسی کامل ہے کہ جو اس کشتی میں آئے گا مومن وہی ہوگا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، واہ واہ، مومن وہی۔ بے شک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں آیا کشتی میں، اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ جس نے کشتی نوح کو چھوڑا وہ نوح کی اہل سے نکل گیا، وہ نوح علیہ السلام کی امت سے نکل گیا، باوجود بیٹا ہونے کے امت سے نکل گیا، وہ نوح علیہ السلام کے اہل سے نکل گیا۔ اور جو مدینے والے کی کشتی کو چھوڑا، دیکھو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہماری آنکھوں کے نور ہیں، بے شک ہمارے ایمان ہیں، ہمارے مقتدا پیشوا ہیں۔ سرکار کے صحابی کا مقابلہ تو کوئی نہیں۔ اور پھر جن کو علی پاک مان لیں ہم تو ہوتے ہی کون ہیں جو نہیں؟ وہ منحوس لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ علی پاک نے تقیہ کیا تھا۔ تقیہ کا معنی ہوتا ہے حق کو چھپانا، باطل کا ساتھ دینا۔ علی تو ہو سکتا ہی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک، علی کے لیے جو ہمارے آقا نے فرمایا الحق و علی بعلی و مالی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، نہ حق علی سے جدا ہے نہ علی حق سے جدا ہے۔ میں کہانیاں نہیں سنا رہا، سبحان اللہ، بے شک بے شک، علی پاک نے جن کو مان لیا ہم مانتے ہیں۔ بے شک علی پاک نے مان لیا، صدیق اکبر کی صدیقیت کو مان لیا، فاروق اعظم کی فاروقیت کو اور عدالت کو مان لیا، علی کی سخاوت کو اور رفاقت نبی کو مان لیا۔ ہمارے آقا میں نا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان ہے۔ سبحان اللہ، بھئی ہم تو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم مانتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کوئی اہل بیت اطہار کے خلاف کوئی بات کہے اور کوئی اس کے خلاف بک بک کرنی شروع کر دے تو بھئی دیکھو نا، یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ الدال علی الخیر کفاعل، کہ جو کسی اچھی بات پہ دلالت کرتا ہے اس بات پر عمل کرنے والے کا جو ثواب ہوتا ہے اس دلالت کرنے والے کو بھی واہ جی واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الدال علی الشر کفاعل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کسی شر پہ دلالت کرتا ہے تو اس شر کی بات جتنے مانتے ہیں، جتنے اس شر کی بات مانیں گے عمل کریں گے، جس نے وہ شر پیدا کیا ہے ان سب کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے، جو بھی شر کی بات کرے۔ اور حضرت سیدہ تو نساء العالمین آمین آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کے جسم کا حصہ بے شک فاطمہ تو بدعت منی، ایک ہے بدعت منی، ایک ہے بدعت منی۔ اگر بدعت منی کہو گے اس کا معنی ہے سرکار کے جسم کا حصہ، اگر بدعت منی کہو گے تو سرکار کے گوشت اور جگر کا ٹکڑا، جسم کا حصہ ہو یا جگر کا ٹکڑا ہو،
जिगर वाला भी कायनात में सबसे अफजल, और फिर जो जिगर का टुकड़ा है उसका खुद सोचना चाहिए। हैं जी, आप देखें शब मेराज सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम सरकार का इस्तकबाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि कब्रों में भी खड़े थे। सरकार ने बुलाया है ना कि मरर तो बे मूसा वर आए तो फ़ाइज़ा हुआ कायम युसल्ली फ़ी कब्र, कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा शब मेराज, मैं उनके करीब से गुजरा, देखा तो वो कब्र में खड़े होकर सलात व सलाम। और जब आप बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा में तशरीफ़ ले गए, सारे नबी हमारे आका के लिए खड़े थे, बेशक सारे नबी क़याम कर रहे हैं, ताज़ीमी क़याम। फिर आप आसमानों पे गए, जिस आसमान पे गए जो नबी वहाँ था वो खड़े हो गए। जिस ज़ात के लिए खुद सारे अंबिया ताज़ीमन खड़े हो जाएं, जिस ज़ात के लिए, अब वो ज़ात जिसके लिए खड़ी हो जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा दिन में जितने मर्तबा तशरीफ़ लाती सरकार उतनी मर्तबा। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह की देन है। सरकार अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर कितना अजीम है। तमाम मुहक्किकीन अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो खाकी ज़र्रात, मिट्टी के ज़र्रात जो सरकार के जिस्म अतहर के करीब हैं, अर्श से उनका मकाम बुलंद। उस जिस्म अतहर के करीब जो मिट्टी के ज़र्रात हैं उनका मकाम अर्श से बुलंद है, तो खुद जिस्म का मकाम क्या, फिर जिस्म के हिस्से का मकाम। सहाबा की अजमत को करोड़ों सलाम, मगर सहाबी बनता कब है? सहाबी कब बनता है, कैसे बनता है, कोर्स क्या करना पड़ता है सहाबियत के मनसब पे फायद होने के लिए? सिर्फ इतना है, मन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनम बिही व माता अलल ईमान। ये बड़ा नाजुक जुमला है मुगल साहब, ये बड़ा नाजुक जुमला है, माता अलल ईमान, बड़ा नाजुक जुमला। और मैं वो मोमिन जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत में एक लम्हा बैठे, एक लम्हा, एक सेकंड बैठे और खात्मा भी उसका ईमान में हो साहब। सिर्फ बैठने की बात भी नहीं, अल एतबार बिल खवातीन, एतबार तो खात्मे पे होता है। और मैं मोमिन जो सरकार की सोबत में एक लम्हा बैठे, एक लम्हा, और खात्मा भी उसका ईमान पे हो, वो सहाबी है। ठीक है ना? मन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनम बिही, उन पर ईमान लाते हुए उनकी सोबत हासिल करे, एक लम्हा करे। व माता अलल ईमान, और ईमान पर मौत आए, वो सहाबी। इसीलिए एक बंदा है तो वो बदमाश, लेकिन बात कह रहा था ना, कहता है जी हम लोग कहते हैं कि ये सहाबा को गालियाँ निकालते हैं, सहाबा के गुस्ताख हैं, सहाबा के दुश्मन। कहने लगा अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हम सहाबा के
کو برا نہیں کہتے. نہیں، پلید پلید ہی ہوتا ہے. میں صرف اس کی بات سنا رہا ہوں. کہنے لگا ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے، کسی صحابی کو ہم برا نہیں کہتے، لیکن کسی برے کو ہم صحابی نہیں کہتے. واہ واہ، سٹ ہے نا. بالکل. کیوں موقع دیتے ہو یار بکواس کرنے کا لوگ، جب ہم ہیں محب اہل بیت، جب ہم سیدۃ نساء العالمین، میں نہیں کہہ رہا، سرکار نے فرمایا. کیا آپ راضی نہیں ہیں؟ اللہ اللہ نے تمہیں جنت کی بیویوں کا سردار سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ لگے ہیں حضرات محترم، یہ نفوس قدسیہ ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت بالا، بہت دل سے جو ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں. واقعی جیسے ابھی جاوید شاہ پڑھ رہا تھا نا اس پہ جہنم حرام، دل سے عقیدت رکھتا ہے نا، مالک ہیں سنبھال لیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت. عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چوں خدا خواہد کہ ماں یاری کند، چوں خدا خواہد کہ ماں یاری کند، میل مارا جانب زاری کند. جب اللہ تعالی کسی پر کرم کرنے پہ آتا ہے تو اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی اللہ ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پتہ چلا کہ کسی اللہ کے محبوب کی بات پر آنسو آ جانا اپنی طاقت نہیں، رب کی بے شک رب کی طرف سے. بے شک. اور یہ کہنا کہ اوے اگر رونا ہے اور پیٹنا ہے تو ادھر جاؤ، ہم نہیں روتے. حقیقتاً وہ ایک مثال کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ میں سور کا بال ہو نا، اسے کبھی رونا نہیں. اللہ ٹھیک ہے نا. سور کے بال والی آنکھ کو رونا نہیں آتا. اور جس کی آنکھ میرے آقا کی دیدار کی منتظر ہے یا غلام ہے، ان کی کنیز ہے، انہیں رونا. حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میرے قریبی یہ چار نفوس قدسیہ، میں ان سے ایسی محبت رکھنا کہ بس جس محبت میں حساب و کتاب نہ بہ جاؤ ان کی محبت. اور وہ جناب جنت کی جوانوں کے سردار، جنت کی بیویوں کی سردار، وہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جناب جو سب کے سردار. بے شک ہمارے آقا نے جو فرمایا کہ من تم تو مولا فعلی مولا، علی کو مولا مانو گے تو بندے کے پتر. بے شک بے شک. بے شک. یہ ان کی شان براول ورا ہے، بہت بڑی شان ہے. ہم سلام کرتے ہیں صدیق اکبر فاروق غنی رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ علی پاک نے ان کو مانا ہے. ہم کون ہیں جو ان کو نہیں مانیں گے؟ تو پھر علی کو کیا مانیں؟ ہمارے آقا نے جو فرما دیا ہے کہ الحق و مع علی و علی مع الحق، القرآن و مع علی و علی مع القرآن. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. وہی کوئی کہے نا علی پاک نے تقیہ کیا، یہ کیا، جھوٹ بولتے ہیں. علی پاک ہیں، جہاں بھی کھڑے ہو جائیں حق ہے. اسی لیے تو حسین پاک نے کربلا میں فرما دیا تھا کہ جب تک حق تھے ہم مانتے آئے ہیں. اب پلید آیا ہے، اب سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن پلید کو نہیں. اور یہ دور پرفتن ہے میاں، اپنے عقائد کو محفوظ رکھو. اب یزید کے بھی بڑے بڑے وکیل نکل آئے ہیں. یزید کو کچھ نہ کہو، یزید پہ لعنت نہ بھیجو، یزید کو جان بھی نہ کہو.
میں نے کہا یار اب تک تو تم چھپے ہوئے تھے، آخر ابے کی یاد آ ہی گئی، بے شک بے شک حضور بے شک ان کو یزید مبارک، ہمیں حسین، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے پہ استقامت کی آمین میری اصل میں طبیعت بہت ناساز ہے، ناسازی طبیعت کے باوجود بھی میں نے کہا چلو کچھ سعادت حاصل کر، پتہ تو نہیں چلتا نا، کیونکہ ہمارے مرشد کا نام یہ آستانہ پاک آج بھی ایک بالکل نوجوان صاحبزادہ صاحب کا مثال ہے، بالکل نوجوان شاید تقریباً میرے خیال ہے کہ مہینہ پہلے شاید ان کے بھائی تھے 22 سال کی عمر تھی، مسعود الحق شاہ صاحب، وہ وصال فرما گئے، آج ان کا وصال ہو گیا، بڑے تھے وہ صاحبزادے، اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت، میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جا نہیں سکتا، بہرحال ارادہ تو کیے بیٹھا ہوں کہ شاید کل چلا جاؤں، کیونکہ دکھ تو ہمیں بھی پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ درجے میں آپ سب کی اللہ تعالیٰ خیر کرے، آخر دعوانا